بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چوتھے پارے کی پہلی آیت کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم اپنی پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، نیکی میں کمال ہرگز حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے سو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں مما تحبون سے مراد یہ ہے کہ محبوب چیز کے ماتحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جسے انسان عزیز رکھتا ہے۔ مال، دولت، عزت، حکومت، قوت، وقت وغیرہ۔ تنہا مال و دولت ہی مقصود نہیں، بعض اوقات جا کی قربانی مال کی قربانی سے کہیں زیادہ سخت و دشوار ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمان کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو قرآن احکامات کے اولین مخاطب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں ہونے لگی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ بیرہا تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراد سے آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ بیرہا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، جہاں مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کا خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال تم نے چنا ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ دوسری روایت میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا ایک گھوڑا لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنے املاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دے دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تسلی کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ معرف القرآن میں حضرت عمر فاروق کا ایک بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے مرغوب و محبوب ہے اور یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ ناظرین، اس آیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اعمال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو خرچ کرنا چاہیے، خواہ وہ آپ کی کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ آپ کا مال ہو، خواہ وہ آپ کے زیب تن کرنے والے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسلام ہمیں دوسروں کے خیال کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا نفاذ بھی اسی لیے کیا گیا تاکہ غریب غربا کا خیال کیا جا سکے اور کسی کو بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا پڑے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا بہترین مال، اپنے بہترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان باسط زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔